بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ شب برات کے حوالے سے ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور شب برات کو ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیں، شب برات کون سی رات ہوتی ہے؟ یہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، شعبان کی 15 تاریخ کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی 15ویں دن آگے 15واں دن ہو تو اس کی جو رات ہوتی ہے اس کو شب برات ہم کہتے ہیں اردو میں، شب برات۔ اور برات کا جو معنی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ مخلوق کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا ایک مختصر سا تعارف ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات میں مخلوق کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے وہ آگے ہم جا کر بیان کرتے ہیں۔ اب شب برات کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں فضیلت پر۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے روایات منقول ہیں، 10 صحابہ کرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ جو روایات مروی ہیں ان کے اسناد میں کلام ہے، لیکن ایک ہی معاملے پر جب 10 کے قریب روایات منقول ہوں تو اس کے اوپر عمل مستحب ہو جاتا ہے، یعنی عمل اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے حوالے سے روایات منقول ہیں، تو اتنی شدت میں جانا کہ نہیں بھئی یہ رات تو بالکل ثابت ہی نہیں ہے، فلاں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس رات کو فضیلت ہے، لیکن اس کو دیکھیں، دو معاملے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت شدت میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس رات کو تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ اتنا غلو میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی حلوے پکا رہا ہے، کوئی چراغاں کر رہا ہے، تو کوئی بم پھٹا رہا ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے۔ تو دو فریق بن گئے۔ ایک فریق نے کیا کیا، ایک گروپ نے کیا کیا، بولا بھئی یہ رات فضیلت والی ہے ہی نہیں، اور دوسرے فریق نے کیا کیا، اس رات کو ایک جشن ہی بنا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، نہ ایسا کرنا چاہیے۔ البتہ جو فضیلت ہے وہ ثابت ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے شب برات یعنی کہ شعبان کی 15ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر نہ پایا، یعنی میں نے دیکھا تو وہ جس جگہ سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان یعنی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارا رزق اتارا جاتا ہے، یعنی کہ پورے سال میں جو رزق اتارنا ہے، جن کی موت ہے، جن کی پیدائش ہے، وہ سارے کے سارے حساب کتاب لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، یعنی جو اس میں اس رات کو مغفرت طلب کر رہے ہیں اللہ سے، ان کی مغفرت طلب ہو جاتی ہے، سوائے 7 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 غصے والا کینہ، یعنی کسی اور کے کینہ رکھنا، اپنے دل میں بغض رکھنا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، یعنی شرابی نشہ کرنے والا، چاہے کوئی بھی نشہ ہو، شراب جیسا، قاتل، اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی مردوں کے لیے کہ جو اپنی شلوار کو نیچے لٹکاتے ہیں، چغل خور۔ یہ 7 کے 7 لوگ آگئے۔ چغل خور یعنی غیبت کرنے والے، چغل خور لوگوں کی چغلیاں لگانے والے، شکایتیں لگانے والے۔ تو یہ 7 کے 7 لوگ
ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ ہاں ایک بندہ اس نے یہ گناہ کرتا تھا، اس سے توبہ کر لی، بھئی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس گناہ میں ملوث ہے ان 7 گناہوں میں سے، تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت ملتی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں یعنی 15ویں شعبان کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا فضیلت کا حامل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بھئی اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی گناہوں کی بخشش مانگو، رزق مانگو، اور جو مصیبت میں ہے وہ اپنی مصیبت کی خلاصی مانگے۔ تو بہرحال اب یہ فضیلت میں نے آپ کو بتائی، شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے یہ فضیلت ہے کہ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم نے تقریباً 4 روایتیں پڑھی اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فضیلت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، فضیلت ہے، لیکن اب کام کون کون سے کرنے ہیں؟ آپ نے روایتیں پڑھی، اب ہم آتے ہیں، پہلے ہم نے تعارف پڑھ لیا، شعبان کی فضیلت پڑھ لی، اب ہم ان کاموں کی طرف آتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ ہم نے کام اس رات کو کرنے۔ اس کے علاوہ ہر کام بدعت ہوگا، ہر کام گناہ کی طرف لے جائے گا، اس رات کو قیمتی بنانے کے بجائے اس رات کو فضولیات میں لے جائے گا۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر ایک مردوں کا قبرستان جانا، مردوں کا قبرستان جانا ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے۔ لیکن یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ان کا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے صرف اپنی زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے تو گویا اس کی اتباع پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ جانا، میں دوبارہ کہہ دوں ہر سال نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دن جانا ثابت ہے۔ لیکن یہ جو پھول پتیاں، یہ چادروں کا چڑھانا، یہ چراغاں، اب دیکھتے ہیں شب برات والے دن رمضان میں ایک الگ ہی جشن ہو رہا ہے، وہاں پر جشن لگا ہوا ہے، قبروں پہ جو ہے نا لوگ لائٹیں لگا رہے ہیں اور پھول لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر ایک الگ ہی ماحول بنا ہوا ہے، اور ہر سال جانا لازم قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ دین کی اتباع نہیں ہوگی، یہ سنت نہیں ہوگی۔ میں نے بتا دیا سنت میں ایک دفعہ جانا ثابت ہے، انسان اپنی زندگی میں ایک دفعہ سنت کی نیت سے جا سکتا ہے، اور وہاں جا کر یہ دھوم دھڑکے، یہ لائٹیں، یہ پھول، یہ چادریں، ایسا کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پہلا کام ہو گیا مردوں کا۔ اب دوسرا کام ہم جائیں تو اس رات میں آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت، ذکر کرنا ہے۔ اب دیکھیں نفل آپ پڑھیں، نفل تو انسان ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل ایک ایسی عبادت ہے خلوت والی، تنہائی والی، انسان اپنے گھروں میں نفل پڑھے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نفل کی جماعت کھڑی کرتے ہیں، مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، اور وہاں پر مل کے سب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی نفل پڑھنا ہے، نفل آپ گھر پہ تنہائی میں پڑھیں، نہ اس کی کوئی جماعت ثابت ہے، نہ اس کے لیے مل کے سب کا ایک جگہ مل کے پڑھنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور نوافل جو نارملی آپ نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نفل میں آپ نے شروع کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نارمل آپ نے نفل پڑھنے، تلاوت کرنی، ذکر کرنا ہے، دوسرا کام تھا۔ تیسرا کام، آپ دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی 15ویں دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے بھی ثابت ہے کہ آپ ہر ماہ ایام بیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کہتے ہیں 13، 14، 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں دنوں میں ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ تو 15ویں شعبان میں 15ویں تاریخ آ رہی ہے تو آپ سنت کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی منقول ہے، تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔
اگر کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے تو فضیلت کا کام ہے۔ 3 کام ہو گئے جو میں نے بیان کر دیے، اور ان کے اندر بھی میں نے قیودات اور احتیاط بتا دی کہ کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں بعض لوگ مٹھائیاں بناتے ہیں، ایک خاص قسم کی سوغات بانٹتے ہیں، اور خاص قسم کے لوگوں کے گھروں میں چیزیں تقسیم کرنا۔ دیکھیں، ایک نارملی انسان کوئی چیز بناتا ہے اپنے آس پڑوس میں تقسیم کرتا ہوا، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اسی دن میں خاص لا کر حلوہ بنانا یا کوئی میٹھی ڈش بنانا، پٹاخے پٹھانا، آتش بازی کرنا، تو یہ سارے کام شیطان کے کام ہیں، فضول خرچی کے کام ہیں، ایسے کام نہیں کرنے۔ باقی کام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے جو کرنے والے کام ہیں وہ ضرور کریں۔ اور اس کے اندر بھی میں نے قبرستان کی بات کر دی، اس کی صراحت بھی میں نے کر دی، نفل سے ریلیٹڈ بھی میں نے بتا دیا، نارمل نفل آپ نے پڑھنے جیسے آپ عام روٹین میں پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر کام سے بچنا ہے، نہ تو اس کو دین کا نام دینا ہے، نہ دین کا نام دیے بغیر اس کام کو کرنا ہے، تاکہ وہ رسم نہ بن جائے، وہ لازم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔